بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی کی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنی اپنی توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں دی، ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دی کہ ہر روٹی کی عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کی مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کی عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے، اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے۔ اسی طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے۔ وہ 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھی اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہے، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کی حصہ یا ٹکڑے مانے جائے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کی 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کی 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھی، اس لیے اس کی 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسری شخص نے کھایا۔ تمہاری ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھی، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسری نے اس ساتھی کی روٹی کی 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلہ پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ دوستو، اس واقعہ سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عقل مند اور دانشور تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔